6 ذوالقعدہ 1339 ہجری 20 جولائی 2018 عیسوی جمعۃ المبارک کا دن عصر اور مغرب کے درمیان اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پڑپوتے نبیرہ حجت الاسلام حضرت مولانا الشاہ محمد اختر رضا خان قادری رضوی نوری مصطفی الازہری آپ نے وصال فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سبحان اللہ کیسی پیاری زندگی گزاری حضرت مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے. سبحان اللہ کیسے وہ سامنے نام چمک رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے شریعت کی اتنی پاسداری کی, شرعی احکام پہ اتنا عمل کیا, رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ اس طرح عمل پیرا رہے. سبحان اللہ. آپ کا نام ہی مشہور ہو گیا تاج الشریعہ مولانا محمد اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. ساری زندگی خدمت دین میں مصروف ہے. اور جمعۃ المبارک کا دن جب وصال ہوا, نماز مغرب سے چند لمحات قبل حضور قبلہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی جب وصال ہوا 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے دن, تو نماز مغرب سے چند لمحات قبل سبحان اللہ مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی آپ کے جد امجد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شعر ہے نا, سبحان اللہ, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. یہ تھی آپ کی ساری زندگی. اور جو نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں, جب ان کا آخری لمحات آتے ہیں, ان کے آخری لمحات جاری یاد کے, تو یہ معاملہ ہوتا ہے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور امام محمد رضا فاضل بریلوی یہ بھی فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اور سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر مجھے فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اور حضرت مولانا اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی کتابیں بھی لکھی, بدعقیدہ لوگوں سے بڑے مناظرے بھی کیے. دنیا بھر میں ماشاءاللہ نبی پاک کے نام کی برکت سے آپ کا فتویٰ چلتا تھا. نائب مفتی اعظم عالم اسلام تھے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری نعتیں بھی لکھی. سبحان اللہ. ایک ایسی پیاری نعت ماشاءاللہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں, منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. اللہ نے نبی پاک کو شان عطا فرمائی ہے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, ثریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, ثریا کو سرا کر دے. مجھے کیا خوف ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور. اور آپ کے جد امجد
امام احمد رضا پاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. اور پڑپوتے وہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ مجھے کیا خوف اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے. اللہ اکبر. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. آپ ہی ایک مرتبہ پڑھ لینا سبحان اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. یہ کیسے منور ہوں گی؟ جب رسول کریم کا نورانی چہرہ ہمارے سامنے اللہ کرے آ جائے. کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے, کئی سیکدے نے سونے دے دیدار واسطے. دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. رسول کریم تو آپ بھی کرم فرماتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ دیدار کیا. غوث اعظم حال میں بیداری میں جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار کر رہے ہیں. خواب میں تو کئی خوش نصیب دیکھتے ہیں. یہ آنکھیں رب نے پیدا کی رسول کریم کے دیدار کے لیے, قرآن پاک کی تلاوت کے لیے, گنبد خضرا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. یہ آنکھیں لگ گئی ہیں ڈش کیبل کے ساتھ, موبائل کے ساتھ, فلم ڈرامے کے ساتھ. آئیے اپنی نظروں کو پاک کریں, رسول کریم کہ جلووں میں محب رہے تو انشاءاللہ کرم ہو ہی جائے گا. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرت مولانا اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بھی تشریف لائے. داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سبحان اللہ آپ کے بڑے بڑے عظیم خطاب ہوئے. آپ ماشاءاللہ زینت المساجد بھی تشریف لائے. سبحان اللہ. جمعۃ المبارک کا دن تھا. اتنی رونق سبحان اللہ. پرانے حضرات جانتے ہیں کتنی بڑی ہے زینت المساجد. اوپر سے نیچے سے باہر سے ہر طرف مخلوق خدا. گجرانوال آتے ہوئے مولانا علامہ اختر رضا تاج الشریعہ کاموں کی بھی ٹھہرے. ان دنوں میں احسان اللہ ظہیر نے معاذ اللہ کوئی کتاب رسوائے زمانہ لکھی. اس میں یہ بھی لکھا کہ معاذ اللہ امام احمد رضا کا رنگ کالا تھا. مولانا کرم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے فیض مدینہ. کبھی ماشاءاللہ جانا ہو تو جائیں. ماشاءاللہ جی روڈ کے ساتھ ہی ہے. وہاں اب ان کے صاحبزادہ محمود اکرم رضوی کا مزار شریف بھی ہے. تو وہاں جمعۃ المبارک کا دن تھا. 10 بجے تقریباً شہر کے سب علماء آئے ہوئے تھے. بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں. بڑی دنیا تھی وہاں بھی. وہ بھی بہت بڑی مسجد ہے مرکزی جامع مسجد فیض مدینہ کامک شاہراہ امام احمد رضا لنک جی ٹی روڈ. تو مولانا کرم رضوی فرمانے لگے نادانو بڑے تم توحید کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ رنگ گورا کارا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. رنگ کالا ہو کوئی بات نہیں. وہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کیا عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو. تو دوسری بات یہ ہے بے وقوف تو کہتا ہے کہ احمد رضا کا رنگ کالا تھا, تو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. یہ دیکھ یہ امام احمد رضا کے پڑپوتے ہیں. سبحان اللہ. امام احمد رضا کے پڑپوتے مولانا اختر رضا. ہاں ان کا اتنا نورانی چہرہ ہے تو امام احمد رضا کا کتنا نورانی چہرہ ہوگا. سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا ان کا نورانی چہرہ. سبحان اللہ. اور یہ امام احمد رضا خود فرماتے ہیں سب یہ صدقہ ہے رب کے جگمگاتے چاند کا, نام روشن ہے رضا جس نے تمہارا کر دیا. سبحان اللہ. برکت ساری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ہے. سب نورانیت مصطفیٰ کی برکت ہے. دیکھتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ عالم دین نہ بھی ہو سنی یا رسول اللہ کہنے والا,
اس کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو نبی پاک کے نور کو مانتا ہے, جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے, اللہ اکبر, لوگ کہتے ہیں آؤ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے, اس کا نورانی چہرہ دیکھو. سبحان اللہ. یہ سب نبی پاک علیہ السلام کے نام کی بات. جو دوسرے پہ دین گستاخ ہے, بد عقیدہ, ان کا تو منہ نہیں دکھایا جاتا. ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی, منہ دکھانے کے قابل. حضرت مولانا اختر رضا خان نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری, اور آپ فوٹو نہیں کھنچواتے تھے, اس کے بھی بڑے خلاف تھے. ویڈیو فلم کے ناجائز ہونے کے بارے میں آپ کی کتاب ہے, اور اتنے ماشاءاللہ عقیدے کے پکے تھے. ایک مرتبہ پاکستان آئے تو کراچی سے ٹرین کے ذریعے لاہور آ رہا داتا صاحب. آپ کے شیڈول میں یہ بھی تھا کہ طاہر القادری ابھی نئے اس نے پر نکالے تھے کہ اس کے ادارے میں بھی جانا ہے. رستے میں کسی بندے نے سائی والا اسٹیشن پہ آپ کو کتاب دکھائی طاہر القادری کی, جس میں اس کے غلط نظریات درج تھے. حضرت مولانا اختر رضا خان نے فرمایا ابھی اس کو پیغام بھیج دو, میں تیرے ادارے میں نہیں آؤں گا, کیونکہ تیرے نظریات غلط ہیں, تیرے نظریات غلط ہیں. اور آپ فرماتے جی یہ منہاج القرآن نہیں, یہ منہاج الشیطان ہے. جہاں حق باطل کا نتارا نہ ہو, بد عقیدہ گستاخ آ رہے ہو, صحابہ کے اہل بیت کے رسول پاک کے گستاخ آ رہے ہو, وہاں وہ منہاج القرآن نہیں ہوتا, منہاج الشیطان ہوتا ہے. شیطان کے راستے پہ ہوتا ہے. قرآن والے, حدیث پہ عمل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, اور آپ کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں, اور دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور نورانی چہرہ آپ کا, آپ کے جد امجد دادا جان مولانا حامد رضا حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, وہ کیسا نورانی ماشاءاللہ نام چمک رہا ہے. آپ کا جنازہ دیکھ کے سبحان اللہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تقسیم ملک سے پہلے میں بریلی شریف گیا تو حضرت حجت الاسلام کا نورانی چہرہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل. صدر الشریعہ کی زیارت تھی, حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا, تو پھر آپ پر خاص کرم تھا نا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید درجات بلند فرمائے.